نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس نشست میں ہمارے پاس سورۃ الفرقان ہے اور سورہ الشعراء اور سورہ نمل۔ سورۃ الفرقان مکی ہے اور اس کی 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ الفرقان کا دعویٰ ہے کہ برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اس دعویٰ کا اعادہ 3 بار ہوا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری، اور تیسرا اعادہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ تو 3 بار اس لفظ کا اعادہ کیا ہے کہ برکت دینے والی وہی اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی برکت نہیں دے سکتا، اور وہی دہندہ ہے اور وہی مالک مختار ہے۔ سورت کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے 13 دلائل عقلیہ دیے گئے ہیں اور اسی طرح 7 دلائل نقلی اس میں دیے گئے ہیں۔ 4 اعتراضات اور شکوے اس قرآن کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں اور ان کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ پھر 3 اعتراضات اور صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے گئے اور پھر ان کا جواب دیا گیا۔ تو پہلا دعویٰ اور اس پر دلیل عقلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی گئی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی برکات دہندہ وہی ہے جس نے تمام دینی اور دنوی برکات کا خزانہ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہی کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ دوسری دلیل عقلی یہ دی گئی کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، یعنی وہ اللہ ہی تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور تمام خزانوں کا مالک بھی وہ اللہ ہی تعالیٰ ہے، اور تصرف اور سارا جہان ہے اور جس کا کوئی نائب اور شریک نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل عقلی یہ دی گئی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، وہی برکات دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ درمیان میں آیت نمبر 3 میں مشرکین پر زجر یعنی ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے جنہوں نے حقیقی رب خالق کو چھوڑ کر دوسرے پتھروں اور شجروں اور مٹی کے بت بنا کر ان کو اپنا الہ اور اپنا خدا بنایا ہے۔ ان کے لیے قرآن کریم نے یہاں ایک وارننگ جاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے بس عاجز بندوں کو متصرف اور مختار اور برکت دہندہ سمجھ رکھا ہے جنہوں نے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آیت نمبر 3 میں فرمایا، اور یہ چوتھی دلیل عقلی یہ دی کہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں
हम युखलकून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अ, और ना वो अपने नफ्स के मालिक हैं, ना उनको नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान दे सकते हैं। लिहाजा जो ना दफ़ा दे, जो ना नफ़ा दे, ना नुकसान दे, जो अपने नफ्स का भी मालिक नहीं है, तो उनको तुम क्यों इलाह बनाते हो, क्यों उनसे मदद करते हो, क्यों उनको पुकारते हो। यानी बरकत दहंदा तो सिर्फ अल्लाह ताला है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। नफ़ा नुकसान और मौत और हयात जिसके कब्ज़ा में है, लिहाजा इबादत भी उसी की जाए जो इन तमाम चीज़ों का मालिक है और इन पर तसर्रफ रखता है। इसके सिवा किसी और की ना तो इबादत की जाए, ना उसे पुकारा जाए, ना उसे नफ़ा और नुकसान का मालिक समझा जाए, इसलिए कि उनके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है। आयत नंबर 4 था 6 में मुशरिकीन का एतराज़ कुरान के मुतल्लिक़ था। उनका ये शिकवा था, वो कहते थे कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है बल्कि खुद साख्ता है। इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु आनहु अलैहि कौमुन आखरून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा। ये एतराज़ और ये भी कहते थे वो आनहु अलैहि कौमुन आखरून, यानी कुछ दूसरे लोग इसमें इनके मुआवन हैं। वो ये कहते थे कि यह कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बना कर लाते हैं और इनमें इनकी मुआवनत के लिए कुछ और लोग हैं। तो इसका भी कुरान करीम ने ये इतराज़ मुशरिकीन की तरफ था। मुशरिकीन कहते थे कि यह कुरान पहले लोगों की कहानियाँ है और सुबह शाम आपके सहाबा आपको सुनाते हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करके लोगों को सुनाते हैं। यानी आपके सहाबा आपके पास ये कहानियाँ आकर बयान करते हैं और आप उनसे सुनकर अपने लोगों को ये बताते हैं। कुल अनज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्र फ़िस समावाति वल अर्ज़, इसका जवाब ये दिया कि ये कुरान उस अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है जो हर ज़ाहिर और खुफिया हर चीज़ को जानने वाला है, जो आसमान और ज़मीनों की भी खुफिया चीज़ों को जानने वाला है। जो कुछ आसमानों में है वो भी जानता है, जो कुछ ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है उसको भी वो जानता है। लिहाजा ये कुरान भी उसी की तरफ से नाज़िल शुदा है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है। ये कुरान ना तो खुद साख्ता है, ना पहले लोगों के किस्से या कहानियाँ हैं, बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया है जो ज़ाहिर व बातिन को जानता है, जो आलिमुल गैब ही है और बरकत दहंदा भी वही है। चौथा एतराज़ उनका यह था कि साहिब कुरान यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ था। वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्तआम व यमशी फ़िल अस्वाक़, कि ये पैगंबर कैसा रसूल है कि जो बाज़ारों में भी चलता है, खाता भी है, पीता भी है, और ये कैसे रसूल हो सकता है। तो इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, कि जितने भी इससे पहले अंबिया आए हैं, रसूल आए हैं, वो सब रसूल थे, वो बशर थे, वो इंसान थे। यमशून फ़िल अस्वाक़ याकुलून व यशरबून व यमशून फ़िल अस्वाक़, वो खाते भी थे, वो पीते भी थे, वो बाज़ारों में भी जाते थे। उनके तमाम बशरी तकाज़े थे, उनकी बीवियाँ भी थी, उनके बच्चे भी थे, और वो तमाम बशरियत की जो सिफ़ात होती है उनसे मुत्तसिफ़ थे। लिहाजा ये तुम्हारा इतराज़ भी लगवा है कि पैगंबर जो होता है वो बशर नहीं होता। लौला उनज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून मअहू नज़ीरा, पांचवा शिक्वा उनका ये था कि कोई बॉडीगार्ड इनके साथ नहीं है, कोई इनके साथ आगे पीछे चलने वाला नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का रसूल हो। दुनिया में जो बादशाह होते हैं उनके भी बॉडीगार्ड होते हैं, उनके भी आगे पीछे खिदमतगार होते हैं। ये कैसा रसूल है जिसका कोई बॉडीगार्ड नहीं है। तो फरमाया लौला उनज़िला इलैहि मलकुन, इनके साथ तो कुछ फरिश्ते होने चाहिए थे बॉडीगार्ड। अगर ये अल्लाह का रसूल है तो अल्लाह की तरफ से इनके बॉडीगार्ड भी होने चाहिए थे, फरिश्ते मुकर्रर होने चाहिए थे। तो यहाँ तो जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी बॉडीगार्ड होते हैं, उनके साथ मुआवनीन होते हैं, आगे पीछे उनके हरन बजाए हुए जाते हैं कि ये वज़ीर आज़म आ रहा है, ये वज़ीर आ रहा है, ये फलां आ रहा है। तो उनके साथ तो बॉडीगार्ड हैं, लेकिन ये कैसा रसूल है जिसके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है।
تو فرمایا کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا، نہ ہی ایسا پیغمبر ہے کہ جس کے پاس کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی شان و شوکت نہیں ہے، اور نہ یہ خزانوں کا مالک ہے، نہ ہی اس کے پاس باغات ہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی بڑی جائیداد ہے، تو یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا هم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں وہ سارے ہی ایسے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کی اولاد تھی، سارا سسٹم ان کا ایسے ہی انسانوں کی طرح تھا، انسان کی ضروریات کے تقاضے پورے وہ کرتے تھے، لہذا یہ تو تمہاری بات بھی لغو ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب بشر تھے اور لوازم بشریت سے متصف تھے، اور ہماری سنت جاریہ یہی ہے۔ پانچواں شکوہ کا جواب دیا، ان کا شکوہ یہ تھا آیت نمبر 21 میں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، کہتے تھے منکرین و مشرکین، بیست کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے جو ہمارے پاس آ کر اس رسول کی تصدیق کریں، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالمشافہ ڈائریکٹ حکم دے کہ ہم اس رسول پر ایمان لائیں۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے آئیں اور وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ میرا رسول ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں، یا وہ ہمیں آ کر خود ڈائریکٹلی کہیں کہ تم لوگ اس رسول پر ایمان لاؤ اور یہ ہمارا رسول ہے۔ تو یہ ان کا مطالبہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے لا یرجون لقاءنا، یہ وہ کافر تھے جو ہماری قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے۔ یہ وہی یہ بات کہہ سکتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یعنی فرشتے کیوں نہیں آ کر پیغمبر کی تصدیق کرتے اور ہمیں آ کر کیوں نہیں بتاتے او نرى ربنا، یا ہم ان کو اپنے رب کو دیکھ سکیں، بالمشافہ دیکھ سکیں، یا اللہ تعالی ہمیں بالمشافہ ڈائریکٹ حکم دے کہ ہم اس رسول پر ایمان لائیں۔ اور دوسرا جواب، یعنی فرشتوں کو دیکھ کر بھی نہ یہ فائدہ نہیں ہوگا اور نہ یہ خوشی ہوگی، پھر بھی اگر ایمان نہ لائے تو سخت ترین عذاب ہوگا۔ یعنی اگر فرشتے آ بھی جائیں تو فرشتوں کو دیکھ کر نہ تو ان کو خوشی ہوگی، نہ یہ فرشتوں کے کہنے سے یہ ایمان لائیں گے، بلکہ اگر یہ منہ مانگا یہ معجزہ مانگتے بھی ہیں تو اس معجزہ کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو اس نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کڑی سزا دے گا، سخت سزا دے گا، اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آگے آیت نمبر 24 اور 25 میں بشارت اخروی سنائی گئی کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، کہ اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور اپنے اپنے ٹھکانے پر جنتی وہاں خوش ہوں گے اور جہنمیوں کو وہاں سزا ملے گی، یہ وہاں آپ نے کیے کا بھگتیں گے۔ آیت نمبر 25 تا 29 میں تخویف اخروی ہے، قیامت میں مشرکین کے لیے ڈراوا ہے، حکم احکام عام ہے، یہ یعنی خصوصی طور پر عقبہ ابن ابی معیط کے خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس واقعہ کا خاص پس منظر عقبہ ابن ابی معیط ہے، مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب وہ سفر سے واپس آتا تو شہر کے معززین کو کھانے کی دعوت دیتا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت پر مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہ دو۔ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرط پوری ہونے پر کھانا تناول فرمایا۔
عقبہ کا ایک گہرا دوست ابن ابی خلف تھا۔ جب اس سے پتہ چلا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے تو ابی ابن خلف بہت ناراض ہوا اور عقبہ سے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے چلے جاتے تو یہ میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوتی، اس لیے میں نے ان کی خاطر کلمہ پڑھ لیا۔ ابن ابی خلف نے اس عذر کو قبول نہ کیا اور کہا کہ جب تک تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک نہ دے میں اس وقت تک آپ کا یہ عذر قبول نہ کروں گا۔ عقبہ نے یہ بات قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ نے یہ گستاخی کی اور یہ گستاخی کر گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بدبختوں کو جنگ بدر میں مردار کیا اور آخرت کے لیے بھی اس عذاب کا ذکر کر دیا کہ جب وہ یہ عذاب دیکھے گا تو اس وقت افسوس کرے گا، کاش ابھی ابن ابی خلف کو یہ بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اس وقت یہ کہے گا کہ میں اس شخص کی بات نہ مانتا اور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت کا افسوس اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ 17واں اعتراض ان کا یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، سارا ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس معلوم ہوا کہ یہ خود بنا کر لاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا یاد کر کے لاتے ہیں۔ اس کا جواب دیا قرآن کریم نے، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کے اندر اس کا ثبت بھی ہو جائے۔ یعنی قرآن کریم تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد آپ کے دل کی تثبیت ہے، یعنی آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، یہ قرآن بھی اس میں ہمیشہ اس سے منور کرتا رہے اور تاکہ یہ آپ کو اس کے پڑھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی اور اس کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بھی آپ کے لیے آسانی رہے۔ قیامت میں اللہ کے رسول کی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت ہوگی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کمپلین کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم چھوڑنے کی صورتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ قرآن کو سنیں اور نہ اس پر ایمان لائے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہے، ایمان بھی لاتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس پر ایمان بھی لاتا ہے لیکن قرآن کے جو احکامات اس کے اندر آئے ہیں حلال و حرام کے، اور ان پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری فرمایا کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بانے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اپنے تنازعات اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں قرآن کو اپنا حکم نہیں مانتا ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، یعنی جو قرآن فیصلہ کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کی معانی میں غور و تدبر نہ کرے، یہ بھی قرآن چھوڑنے کے ایک زمرے میں ہے، اور قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے، یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ آگے صورت کے میں 3 دعوے ہیں اور وہ جیسے کہ پیچھے گزر چکے انہی کا اعادہ کیا گیا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء۔ آگے ہمارے پاس سورہ شعراء، یہ بھی مکی ہے، اس کی 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور جیسے پہلے ایک فارمولہ ہم طے کر چکے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جو حروف جن صورتوں کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں یہ تقریباً کل 27 صورتیں ہیں، ان میں 27 میں سے 24 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا حروف مقطعات میں ہے، لیکن ان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر کیا، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ قرآن کریم ہی سے ہوتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین،
तासीन मीम तिलका आयतुल किताब व कुरान मुबीन। तो ये तमाम ऐसी सूरतें हैं कि जिनकी इब्तदा कुरान ही से होती है, उसकी इख्तिताम भी कुरान से होता है। यहाँ फरमाया गया कि लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। यहाँ भी ए पैगम्बर, अपनी कौम के कुफ्र और इस्लाम से इनहराफ के सबब इतना रंज न कीजिएगा कि जान आपकी घुलने लगे। कि आप ये क्यों फिक्र करते हैं कि ये लोग ईमान नहीं लाते, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं कि ये लोग इस्लाम को कबूल करके इसकी हदायत कबूल नहीं करते हैं। फरमाया आपका काम है आप अपनी तबलीग जारी रखें। जो शख्स हदायत ना पाए उस पर ज्यादा हुज़्न और गम मत कीजिएगा। यह अल्लाह की तरफ से है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह जिसको चाहे उसको हदायत दे, आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरा, हमने आपको एक शाहिद और मुबश्शिर बनाकर भेजा है, एक मुबल्लिग बनाकर भेजा है। आप अपना पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उसे कन्वे कर दीजिएगा। बाकी ईमान लाना ना लाना, हदायत देना ना देना, ये अल्लाह तबारक व तआला के कब्जा में है। आयत नंबर 1 था 69, बनी इसराइल शाम के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। इन तीनों तकरीबन 2-3 पेज हैं इनमें। वइज़ नादा रब्बुका मूसा अनिल कौम ज़ालिमीन कौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैगंबर बनाकर भेजा और अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाहुल आलमीन रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ़्सन फ़ख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। मैं जब फ़िरऔन के पास था, बनी इसराइलियों के दरमियान था, तो मैंने एक गलती से मुझसे बिला कसद एक शख्स का कत्ल हो गया था और मैं डरता हूं कि अगर मैं फ़िरऔन के पास गया तो वो मुझे उसके बदले में कत्ल कर देंगे। और दूसरा ये कि मैं उनकी न मानने से और उनकी नाफरमानियों से मेरा दिल भी कुछ तंग है और मैं बात करने में भी थोड़ा सा तहम्मुल है मेरी। तो लिहाजा अगर आप मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी भेज दें तो हम 2 भाई होकर अगर फ़िरऔन के पास जाएं तो मुझे इससे सपोर्ट मिल जाएगी और मेरा भाई भी अच्छी बात कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दरख्वास्त सुनी और खाली उनको रफ़ीक नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके भाई हारून को जो उस वक़्त वहाँ थे और उनको भी अल्लाह ताला ने नबी बनाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया और फरमाया कि इज़हबा इला फ़िरऔन, दोनों जाओ फ़िरऔन की तरफ और मैं तुम्हारे पास हूँ। इन्ना मआकुम मुस्तमिऊन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी तमाम बातें जो हैं उनको भी सुनता हूँ। तो ये दोनों भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून फ़िरऔन के पास गए और उसको कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा कि तुम वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ालिन। उसने कहा आप तो हमारे पास बड़े हुए थे, आपने तो मेरे घर में परवरिश पाई थी और मेरे घर में बड़े होकर मुझे आकर आप नबुव्वत का रोब जमाते हो और तबलीग करते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज़ की कि बात यह है कि ये आपका किया धरा है, आपने हजारों इस बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया और उसकी वजह से, उसके खौफ की वजह से मेरी माँ ने ताबूत में डालकर मुझे दरिया के सुपुर्द किया और दरिया में से आपने मेरा ताबूत निकाल कर अपने पास रख लिया। तो अल्लाह ताला की मशीयत ये थी, अल्लाह ये चाहते थे कि जिस शख्स को तुम कत्ल करना चाहते हो और जिस शख्स की वजह से तुमने हजारों बच्चे कत्ल कर दिए हैं, अल्लाह ताला ने उस शख्स को आपके घर में भेजा और आपके पैसे, आपके खर्चे और आपकी तमाम मुराआत अल्लाह ताला ने उससे दिलाई और अल्लाह ताला ने दुश्मन को तुम्हारे घर में पैदा करके आज अल्लाह ने मुझे आपके सामने खड़ा किया। आप हजारों बच्चों को कत्ल न करते, उसकी वजह से मेरी माँ खौफ न खाती और वो दरिया में न डालती, तुम्हारे घर में मेरा बॉक्स न पहुंचता और तुम्हें उस वक़्त न पालते। ये तो
انتظام خداوندی تھا، یہ تو حکمت خداوندی تھی کہ اس نے مجھے آپ کے گھر میں لے جا کر پلوایا، لیکن میرا اس میں کیا ہے؟ یہ تو خداوند قدوس کا ایک انتظام تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ قوم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر اپنی طرف بلاؤ۔ تو آج اللہ نے مجھے حکم دیا، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی کوئی دلیل، کوئی نشانی بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈالا، انہوں نے کہا کہ یہ میری نبوت کی نشانی ہے، وہ اژدہا بن گیا۔ فرمایا فَاذْهَبَا إِلَىٰ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں جاؤ اور میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ عصا ہے اور یہ ہاتھ بھی دکھاؤ اور میرا یہ تورات پڑھ کر ان کو سکھاؤ۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تم ہمارے گھر پہ رہے، یہاں پلے اور کئی سال رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سبب پر ذرا غور کرو، جب تم نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کیا اور اس کے نتیجے میں جس بچے کے خطرہ سے بچنے کے لیے تم نے ہزاروں بچے قتل کر ڈالے تھے، قدرت نے اس بچے کو تمہارے گھر اور تمہارے ہی ہاتھوں پلوایا، اور اب سوچو کہ میری پرورش میں تمہارا کیا احسان تھا۔ اور پھر فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا تو فرمایا کہ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں، موسیٰ سے کہا فرعون نے، اگر آپ سچے ہیں تو پھر اس کے دلیل پیش کرو۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ نے ڈال دیا اپنا عصا اور وہ ایک دم سے اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گربان سے نکال کر یوں کیا تو فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ ایسے چمک رہا تھا، وہ اس کی روشنی جو تھی وہ کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ یہ تقریباً آیت نمبر 69 تک حضرت موسیٰ کا واقعہ بڑی تفصیل سے، اور آگے آیت نمبر 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 5 دلائل عقلیہ دیے گئے ہیں کہ وہ میرا حضرت ابراہیم نے کہا کہ خداوند قدوس ہی میرا خالق ہے اور وہی میرا ہادی ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، وہی موت اور حیات دینے والا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا 105 تا 122 تک۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ حضرت ہود کا، اور پانچواں حضرت صالح کا، اور اسی طرح چھٹا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کا، اور ساتواں واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کا، اور سورت کے آخر میں 192 تا 123 تک قرآن کریم کی صفات بیان کیے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ قرآن جبرائیل لے کے آیا ہے اور آپ کے قلب مبارک پر ہم نے اس کو نقش کر دیا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور اس کا ذکر اور اس کے مضمون پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ یہ اس صورت کا حصہ تھا۔ آگے فرمایا کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، جس سے اسی صورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جیسے کہ اس کے اندر مسائل جو ہیں، قرآن اس کے الفاظ وہ معانی مجموعے کا نام ہے، یعنی قرآن نام ہے، اس کے الفاظ اور ان کی معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اور اسی طرح نماز میں ترجمہ قرآن کا پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن کی عربی ہے اور میں اس کو اردو میں ترجمہ نماز میں پڑھتا ہوں، اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ قرآن اردو ترجمے کو اردو قرآن کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک ترجمہ کیا ہوا انگلش میں اور قرآن کا عربی الفاظ اس میں نہیں ہے تو آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر اردو میں ترجمہ خالی ترجمہ ہے اس کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، اور یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ خالی عربی کے بغیر اس کا ترجمہ چھپوا کر آپ لوگوں میں دیں گے تو یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ لوگ اس ترجمے کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کریں، تو لہٰذا وہ قرآن تبدیل ہو جائے گا، جو میسج لوگوں تک جائے گا وہ بدلا ہوا ہوگا، تحریف شدہ ہوگا۔ لہذا قرآن کو عربی کے بغیر اس کا ترجمہ علیحدہ سے چھپوانا یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر تحریف کا احتمال ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم
کہ تبلیغ گھر سے شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ تبلیغ کا کام اپنے گھر سے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ اس کے بعد آگے آخر میں سورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور اس کے بعد ظالموں کے انجام کا ذکر کیا۔ اس پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔